بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہیلو ویورس، کیسے ہیں آپ؟ میں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمت لا ولاگ۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے ٹاپک ہمارا ہے کہ پراپرٹی پروٹیکشن آرڈیننس 2026 جو ہے اس کے بارے میں جو ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے 23 فروری 2026 کو، وہ کیا ہے؟ اس فیصلے کے تحت اب جو ہے وہ کیسز کون سنے گا؟ اب اس میں لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کیا ہے، ہم ڈسکس کرتے ہیں اس حوالے سے۔ اچھا جی، اس میں پہلے آپ کو بات بتا دوں کہ جو پراپرٹی پروٹیکشن آرڈیننس 2025 جو آیا تھا، اس میں اس کو سسپینڈ کیا تھا آنریبل جو ہے چیف جسٹس صاحبہ لاہور ہائی کورٹ نے۔ اور اس کے بعد وہ سسپینڈ اس لیے ہوا تھا کہ اس میں بہت سی ایسی باتیں تھیں جو کہ اگینسٹ دی لا تھیں، فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف تھیں، بنیادی حقوق جو لوگوں کے تھے ان کے خلاف تھیں، اور ایگزیکٹو انسٹیٹیوشنز کو پاور جو ہے وہ بہت زیادہ دے دی گئی تھی، اس لیے جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا تھا لاہور ہائی کورٹ نے۔ اس کے بعد حکومت نے کیا کیا جی کہ اس میں ترمیم کر لی اس آرڈیننس میں، اور اب جو ہے پراپرٹی پروٹیکشن آرڈیننس 2026 یہ ترمیمی جو ہے یہ آرڈیننس جو آیا ہے اس کے حوالے سے جب وہ پیش کیا گیا 23 فروری 2026 کو عدالت کی سماعت کے دوران، تو وہ پڑھ کے سنایا گیا، عدالت کو بتایا گیا کہ جی ترمیم کی ہیں اس میں ہم نے، تو اب جو ہے وہ ٹریبیونل بن گئے ہیں جی، ٹریبیونل اس آرڈیننس اس ترمیمی آرڈیننس کے تحت ٹریبیونل بنیں گے، اور ٹریبیونل جو ہیں وہ ان ڈسپیوٹس کا فیصلہ کرے گا۔ اچھا، اس کے بعد جی یہ اس میں تھوڑی سی میں بتاتا چلوں کہ تبدیلیاں جو اس میں کی تھیں، وہ اس میں ایک تو پہلے ڈی آر سی کے پاس فیصلے کا اختیار تھا، اس کے بعد اب تبدیلی کے بعد جو ہے اب ٹریبیونل جو ہے وہ بنیں گے اور ٹریبیونل فیصلہ کرے گا۔ اب ٹریبیونل کون ہوگا؟ وہ ان سروس جو ہے جوڈیشل آفیسر جو ہے ایڈیشنل سیشن جج صاحب جو ہے وہ اس کا ٹریبیونل کا پریزائڈنگ آفیسر ہوں گے اور وہ فیصلہ کریں گے۔ ٹریبیونل کے پاس درخواست دائر بھی ٹریبیونل کے پاس ہوگی، اور ٹریبیونل جو ہے وہ پھر جو ہے سکروٹنی کمیٹی کو بھجوائے گا۔ پہلے ڈی آر سی تھی، اس تبدیلی کے بعد جو ہے وہ ڈی آر سی ختم کر دی گئی۔ آفیسرز وہی ہیں اس میں جو اس کی جتنے بھی پہلے آفیسرز تھے ڈی آر سی میں وہی ہیں، لیکن اس کا نام تبدیل کر دیا گیا، اب اس کو سکروٹنی کمیٹیز کا نام رکھ دیا گیا۔ یہ بھی تبدیلی کی گئی ہے اس پراپرٹی پروٹیکشن ایکٹ 2026 میں۔ اور اس کے بعد جب بھی ٹریبیونل کو درخواست دی جائے گی 3 دن کے اندر اندر ٹریبیونل جو ہے وہ درخواست بھجوائے گا سکروٹنی کمیٹی کو۔ سکروٹنی کمیٹی جو ہے وہ اس کی جانچ پڑتال کرے گی، ساری جو ہے اس کے بارے میں چھان بین کرے گی۔ چھان بین کرنے کے بعد سکروٹنی کمیٹی اپنی رپورٹ پیش کرے گی ٹریبیونل کو ودن 30 ڈیز، 30 دن کے اندر اندر، 1 ماہ کے اندر ٹریبیونل جو ہے وہ اس کے بعد ٹریبیونل کو رپورٹ پیش کی جائے گی، اور ٹریبیونل کو جب رپورٹ پیش کی جائے گی اس کے بعد جو ہے ٹریبیونل اس کا فیصلہ جو ہے وہ 30 دن کے اندر کرے گا۔ اب یہ تبدیلی آئی ہے اس میں۔ تبدیلی کے بعد جب آنریبل لاہور ہائی کورٹ میں یہ بتایا گیا پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہم نے اس کو تبدیل کر دیا ہے اس آرڈیننس کو، تو اس کے بعد جی اب فیصلہ کیا کیا ہے لاہور ہائی کورٹ لاہور نے، آنریبل چیف جسٹس صاحبہ نے، فل بینچ تھا، انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ جتنے بھی کیسز جو ہیں وہ ڈی آر سی کے پاس پینڈنگ تھے، وہ تمام کیسز جو ہے وہ ٹریبیونل کو ٹرانسفر کیے جائیں گے، اور ڈی آر سی نے جو بھی آرڈرز کیے تھے پہلے اپنی کارروائی کرتے ہوئے پراپرٹی پروٹیکشن آرڈیننس 2025 کے تحت ڈی آر سی نے جتنے بھی فیصلے کیے تھے وہ سارے جو ہے وہ کل عدم قرار دے دیے گئے، اس کو سیٹیسائڈ کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جی یہ اب جتنے بھی کیس دائر ہوں گے وہ ٹریبیونل کے پاس ہوں گے، پلس جتنے کیسز پینڈنگ ہے ڈی آر سی کے پاس یا اس کمیٹی کے پاس پینڈنگ تھے وہ سارے جو ہے وہ ٹریبیونل کو بھجوا دیے جائیں گے۔ اچھا، یہاں پہ ایک کوسچن جو بہت اہم تھا اور اس پہ جو ہے لوگوں نے سوالات بھی بہت کیے ہیں، وہ یہ تھا کہ جو پوزیشن جو ہے وہ ریسٹور ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ جب یہ دسمبر 2025 میں آنریبل چیف جسٹس صاحبہ نے یہ آرڈر سسپینڈ کیا تھا، یہ آرڈیننس سسپینڈ کیا تھا، تو اس وقت انہوں نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ جتنے بھی پوزیشن لے کے دیے گئے ہیں لوگوں کو وہ سارے ریسٹور کیے جائیں، ان کی قبضے کی پہلے والی پوزیشن بحال کی جائے، جن لوگوں سے قبضہ چھینا گیا تھا ان کو واپس دیا جائے۔ تو اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے کچھ لوگوں کو قبضے واپس مل گئے تھے، لیکن کچھ لوگوں کو قبضے واپس نہیں ملے تھے۔ اب جو سماعت جو تھی یہ 23 فروری 2026 کو جب اس کیس کی سماعت ہوئی ہے، تو وہاں پہ وکلاء صاحبان نے یہ جو ہے یہ گزارش کی ہے آنریبل چیف جسٹس صاحبہ سے، لاہور ہائی کورٹ سے، کہ جی وہ جو جن کو قبضے واپس نہیں ملے ہیں تو ان کو پھر آرڈر کیا جائے کہ یہ قبضے جو ہے وہ ہمیں واپس دیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے اب نیکسٹ جو ہے وہ یہ بھجوائیں گے
اس کو ٹریبیونل کو جو ہے وہ سارے کیسز بھجوائے دیں گے DRC. لیکن اس پہ جو عدالت عالیہ نے ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ جن لوگوں کو پہلے قبضے مل گئے ہیں ان کو تو ٹھیک ہے، جن کو قبضے واپس ابھی تک نہیں ملے تو وہ جو ہے اب ٹریبیونل اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ جن کو قبضے واپس ملنے ہیں یا نہیں ملنے ہیں، یا ان کی انٹائٹلمنٹ کے بارے میں یا ان کی پوزیشن کے بارے میں جو فیصلہ ہے اب ٹریبیونل کرے گا. لہذا چیف جسٹس صاحبہ نے لاہور ہائی کورٹ نے دوبارہ جو ہے ان لوگوں کو قبضے جو ہے وہ بحال نہیں کیے، اور نہ ہی گورنمنٹ سے یہ کہا کہ جی ان کو قبضے جو ہے وہ دیے جائیں. تو یہ فیصلہ ہوا ہے جی، کیونکہ DRC کے سارے جو آرڈرز تھے وہ ان کے کالعدم قرار دے دیے گئے. اب تمام فیصلے جو ہیں وہ ٹریبیونل کرے گا. تمام جو کیسز جو ہیں DRC کے پاس پینڈنگ تھے وہ سارے ٹریبیونل میں چلے جائیں گے، اور اب جو ہے وہ ٹریبیونل کو اس کو DRC کو کسی بھی قسم کا فیصلہ کرنے کا اختیار، کیونکہ DRC اب رہی نہیں ہے، اب DRC سیکورٹی کمیٹی بن گئی ہے، تو اب اس کو کسی بھی قسم کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے. اس فیصلے کے بعد، اس ترمیم کے بعد، اب تمام لوگ جو بہت زیادہ ابھی بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم نے اب دوبارہ DC کو درخواست دینی ہے اس کے لیے، تو اب وہ ذرا غور سے بات سن لیں. اب اس ترمیم کے بعد، آرڈیننس کی ترمیم کے بعد، لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد، اب کسی نے بھی DC کو درخواست نہیں دینی اپنی جائیداد کا قبضہ لینے کے لیے. اس پراپرٹی پروٹیکشن ایکٹ کے تحت اب جو بھی لوگ اب قبضہ اپنا لینا چاہتے ہیں کسی بھی جائیداد کے حوالے سے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جائیداد پر ناجائز قبضہ ہوا ہے، تو وہ ٹریبیونل میں درخواست دیں گے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.